بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت رفیع بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے رفیع، شاید میرے بعد تمہاری عمر لمبی ہو، لہٰذا تم لوگوں کو بتا دینا کہ جس نے کر اپنی داڑھی میں گرو لگائی یا گھوڑے کی گلے میں تان ڈالی کی نظر نہ لگے یا کسی چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کیا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بری ہے۔ اس حدیث کے بارے میں یہ سنن ابو داود کی حدیث ہے۔ رفیع صحابی ہے، اللہ کے نبی نے بلایا کہ میری ایک بات سن لینا، شاید کہ میرے بعد تمہاری عمر لمبی ہو، اور یہ بات لوگوں کو پہنچا دینا کہ جس نے داڑھی میں گرا لگائی۔ گرا کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی، داڑھی ہوتی نا، داڑھی اس کو بلا کیا کرتے ہیں پتہ، ایسے کر کے چھپاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے، چھپاتے ہیں، گرا لگائی، اس کو گرا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا داڑھی، آپ کی داڑھی ہے اس کو کھول لیں، یہ چھپانے کی چیز نہیں ہے، یہ بکھیرنے کی چیز ہے، دکھانے کی چیز ہے، ٹھیک ہے، مگر نیت کیا، اللہ کی رضا کے لیے، تو یہ چھپانے جس نے گرا لگائی۔ اب دیکھیں یہ ہوتی ہے گرا، اس طرح کر کے یہ بعض لوگ کرتے ہیں، یہ لگائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی سے میں بری ہوں۔ بری سے یہ مراد ہے کہ قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں کریں گے، اپنی امت میں اس کو داخل نہیں کریں گے، اپنے بندوں میں اس کو داخل نہیں کریں گے، اور فرشتوں کو کہہ دو کہ ٹھیک ہے اس کو جہنم لے کے جانا، لے جاؤ۔ اللہ کے نبی نے دوسرے آدمی کے بارے میں فرمایا کہ جیسے آج کل اکثر ہمارے لوگوں کے اندر عادت ہے، وہ عادت کیا ہے کہ اگر کسی نے گائے لے لی، کسی نے بکری لے لی، کسی نے گھوڑا لے لیا، یا کسی کے گھر میں گدھا ہے، خچر ہے، گھوڑا ہے، تو وہ بلا کیا کرتے پتہ کہ ایک جوتا سا چھوٹا لے کر اس کو باندھ کر اس کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، کرتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا، جوتا وغیرہ یا کوئی کالی ڈوری یا کوئی اور چیز اس کے گلے میں لٹکا دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی نے رکشا لیا، اس کے پیچھے چھوٹے بچے کا جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ کسی نے گھوڑا لیا، کوئی ٹانگا لیا، اس کے پیچھے گھوڑا وہ جو نا جوتا لگا، ٹانگے کے پیچھے جوتا لٹکا دیتے ہیں۔ اب ان سے پوچھا جاتا ہے یہ آپ نے کیوں لگائی ہے؟ وہ پوچھتے ہیں کہ تاکہ نظر نہ لگے، اور پیچھے لگاتا ہے شالہ نظر نہ لگے، یہ بھی لکھایا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں یہ چیزیں ہیں، عقیدہ شرک میں آتا ہے۔ اب عقیدہ یہ بن گیا کہ اگر جب تک یہ جوتی لٹکے رہے گی نظر نہیں لگے گی، جب تک یہ ڈوری بندی رہے گی نظر نہیں لگے گی، جب تک آپ کی، اب دیکھو لوگ کلائیوں پر کیا کرتے ہیں، ڈوریاں باندھتے ہیں کہ یہ فلاں دربار کے، فلاں دربار کے، بھائی دربار کا احترام اپنی جگہ پر، مگر ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقے کو دیکھیں گے۔ اللہ کے نبی نے جس چیز سے منع فرمایا ہو تو منع ہے، وہ چیز نہیں استعمال کرنی چاہیے۔ تو یہ گھوڑے، یہ خچر، یہ بکریوں کے گلے میں تان ڈالنا، جوتا لٹکانا، یہ کوئی چیز لٹکانا اس لیے سے کہ نظر نہ لگے، تو یاد رکھنا اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیا ہوں، اس سے بری ہوں۔ دوسری اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی چوپائے کے گوبر یا ہڈی سے استنجا کریں، گوبر سوکھ جائے اس سے استنجا کریں یا ہڈی سے استنجا کریں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے بھی بری ہوں۔ اب اس پر میں آپ کو دو چار باتیں کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دور خلافت ہے، آپ کے دور خلافت میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوایا، ایک درخت تھا، اللہ کے نبی نے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے اس درخت کے نیچے بیعت لی، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی نے جن صحابہ کرام سے اس درخت کے نیچے بیعت لی ہے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی ہے۔ اب لوگ بلا کیا کرتے، جو کمزور عقیدے کے لوگ تھے نا، کچے عقیدے کے لوگ تھے، وہ اس درخت پر جا کر منتیں مانا کرتے تھے، اس درخت کو چوما کرتے تھے، اس درخت کے پتے لاتے تھے کہ یار یہ درخت بڑا قابل احترام درخت ہے، اس کے نیچے اللہ کے نبی بیٹھے تھے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی بیٹھے ہیں، مگر درخت تو برکت والا نہیں ہے نا، برکت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وہ جس جگہ بیٹھے اللہ کے نبی، وہاں پہ برکت ہے، رحمت ہے، محبت ہے، مگر نہ کہ درخت کی طرف اشارہ کیا جائے، اللہ رب العزت کی ذات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے والے ہیں۔ جب عمر فاروق نے یہ دیکھا کہ لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں اور لوگ اس درخت پر آ کر منتیں مانگتے ہیں، اس کی پوجا پاٹ کرتے ہیں، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ درخت کٹوا دیا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ درخت کٹوایا، یہ تو گستاخی کہ یہاں پر اللہ کے نبی تشریف فرماتے، 1400 صحابہ کرام اور قرآن مجید کی آیات اس درخت کے بارے میں اتری، آپ نے فرمایا کہ میں اس درخت کو نہیں دیکھوں گا، میں لوگوں کے عقیدے کو دیکھوں گا۔
کہ ہم نے لوگوں کے عقائد کو کیسے بچانا ہے، ہم نے لوگوں کو مشرک ہونے سے بچانا ہے، ہم نے لوگوں کو جہنم سے نکالنے والا بنانا نہ کہ ڈالنے والے بنانا ہے. ایک بات. دوسری بات، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی کہ آپ نے 132-133 جنگیں لڑی اور سارے کی سارے میں آپ کو فتح نصیب ہوئی، سب کی سب میں فتح نصیب ہوئی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا؟ معزول کر دیا عہدے سے. آپ نے فرمایا آئندہ کے بعد آپ امام سپہ سالار نہیں بنو گے، آپ ایک عام سپاہی کے طور پر آپ جنگ میں شرکت کرو گے، سپہ سالار کوئی اور ہوگا. لوگوں نے اعتراض کیا عمر فاروق پر کہ اللہ کے نبی نے تو سپاہی سالار ان کو بنایا تھا، حضرت خالد بن ولید کو آگے کیا تھا اور آپ ان کو پیچھے کر رہے ہیں. تو عمر فاروق نے فرمایا کہ بے شک میرے نبی نے کیا، مگر میرے نبی کے دور میں لوگوں کے عقیدے خراب نہیں تھے، اب لوگوں کے عقیدے خراب ہو رہے ہیں. اب عقیدہ بن گیا تھا، ان کا ایک مائنڈ بن گیا تھا، وہ یہ کہ جس جنگ میں حضرت خالد بن ولید ہو وہ جنگ کبھی ہم ہار نہیں سکتے، کبھی ہم ہار نہیں سکتے. حالانکہ یہ الفاظ نہیں کہنے چاہیے، کہنے یہ چاہیے کہ ہم جو جنگ لڑے، جو جیتے، اس میں رضا کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی، یہ کہنا چاہیے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کو کیا کر دیا؟ معزول کر دیا، آپ نے ان کو سیڈ پہ کر دیا. اب یہ دو چند باتیں تھی کہ جس پر ایک تمہید تھی. یہ جو داڑھی کے بارے میں نے گرا لگائی، یاد رکھنا کہ جس نے داڑھی شیو کرائی اور شیشے کے سامنے کھڑا ہو کر اس نے یہ کہا کہ میں بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، بڑا خوبصورت لگ رہا ہوں، یاد رکھنا اسی وقت وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے، وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ نبی کی داڑھی کی بے حرمتی کر رہے ہیں کہ یار نبی کی داڑھی جو ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی رکھی ہے، آپ نے وہ بال کٹوا کر اپنے چہرے کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ بڑا میں حسین و جمیل لگ رہا ہوں، اس صورت سے اس صورت میں وہ بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. اب لوگ کہیں کہ ہماری مجبوری ہے، بھائی مجبوری کچھ نہیں ہے، داڑھی رکھنا ضروری ہے، اور اگر کوئی کہ یہ مجبوری ہے تو قطعاً مجبوری نہیں ہے، بلکہ کم سے کم اگر کوئی پھر بھی اس چیز سے باز نہ آئے، توبہ نہیں کرتا، تو وہ کم از کم یہ کہا کرے کہ جب داڑھی شیو کرا لیا کرے تو یہ دل میں نیت کرے، یہ کہا کرے کہ یار ہے تو برا عمل، ہے تو بڑا گندا عمل، مگر کیا کروں. یہ نہ کہے کہ میں بڑا اچھا لگ رہا ہوں، بلکہ دل دل میں یہ نیت کرے کہ یار یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر میں نے کیا کری؟ چھری رکھ دی ہے، اللہ کے نبی کو میں ناراض کرنے جا رہا ہوں، تو ہے تو برا عمل، مگر یہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما. یہ نیت کر لیں. بلکہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ داڑھی کٹاتے جائیں، نیت یہ کریں اور داڑھی معافی نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس پر پکڑ بھی سکتے ہیں، جہنم میں بھی ڈال سکتے ہیں. تو یہ صرف آپ کو میں بتا رہا تھا، گرا لگانے تو دور کی بات ہے، یہ جو داڑھی کٹوائے اس کے بارے میں یہ حکم ہے. بلکہ یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ داڑھی کٹوائے اور اسی حالت میں مر جائے، قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک تصویر ان کے سامنے پیش کر دی جاتی ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ اس آدمی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے. اب اگر وہ مومن بندہ ہوتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کہ یہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اور جو گنہگار جو وہ ڈگمگا جاتا ہے، بھول جاتا ہے، ڈگمگا جاتا ہے، جیسے بندہ ڈگمگا جاتا ہے تو بس بندے کی کہانی ختم. تو کیوں بندے ایسے کام کریں؟ اب یہ زندگی ہے نا، یہ زندگی بڑی مختصر ہے، بڑی مختصر، اور انسان کبھی اپنی طاقت پر غرور نہ کرے. اب دیکھو میں فٹ ہوں، میں کہوں بس میں نے فٹ ہی رہنا، یہ ہو نہیں سکتا. آخری بات، ہمارے دکان کے پاس ہی ایک آدمی ہے، اب وہ اچھے والے چلتے پھرتے تھے، اچانک بے ہوشی ان پر طاری ہوئی. بے ہوشی کے بعد جب اسپتال لے جایا گیا تو پتہ چلا کہ ان پر فالج کا اٹیک ہو گیا. اب فالج کا اٹیک ہوا، ایک سائڈ جو ہے بالکل ختم ہو گئی ہے، بلکہ اب یار اٹھ بھی نہیں سکتے، بیٹھ بھی نہیں سکتے، محتاج اور سہارا لینا پڑتا ہے. یہ تو انسان ایک کمزور ہے، انسان تو ایک پانی کی بلبلے کے مانند ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ کمزور ہے. تو لہٰذا یہ جو گناہ کے کام ہے اس سے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ داڑھی نہیں کٹوانی، گرا نہیں لگانی. اسی طرح گھوڑے، گدھے، خچر یا کوئی گاڑی یا کوئی موٹر سائیکل لے لو، اس کے پیچھے کوئی چیز بندوا کر اس نیت سے کہ یار اس سے نظر نہ لگے، تو یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں اس بندے سے جو یہ کام کرتا ہے. اور آپ نے یہ فرمایا کہ کسی کی جانور کہ گوبر سے یا ہڈی سے استنجا کرے تو اللہ کے نبی نے فرمایا میں اس سے بری ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب العالمین. جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات پر یا عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. الہ العالمین جتنے بھی غلطی بتائی ہیں اللہ معاف فرما، نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما.
جتنا بھی صغیرہ کبیرہ گناہ وغیرہ تمام کو معاف فرما، الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ملک پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرما، الہ العالمین جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہے مسلمانوں کی مدد فرما، آمین برحمتک۔